طارق بھائی آپ کو سمجھ آ رہی ہے آپ نے کیا کرنا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کرنا ہے یار. چھوڑیں, آپ نے اس کرٹیسزم کے منہ نہیں لگنا. وہ میں دے رہا ہوں, فیصل صاحب دے رہے ہوں, بھٹی صاحب, کہ جی شہباز شریف باس نہیں ہے, شہباز شریف نااہل ہے, شہباز شریف صاحب تو نوکری کر رہے ہیں. چھوڑیں, دفاع کریں یار, ان چکروں میں نہیں پڑنا. ڈونلڈ ٹرمپ زندہ باد, آرمی چیف زندہ باد, ہائیبرڈ سسٹم زندہ باد. آرام سے سر کام کریں. اس ملک کے اندر یہی سسٹم چل سکتا ہے. ٹھیک ہے پارلیمنٹ رکھی ہوئی ہے, اچھی بات ہے, آئین بھی ہے, مجھے تو کبھی ان دونوں نے امپریس نہیں کیا. ناظرین کرام, ہمارے فیلڈ مارشل اور امریکہ کے جو پریزیڈنٹ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ, ان کے درمیان جو بات چیت ہوئی ہے 2 گھنٹے تک وہ گفتگو کی انہوں نے, اور پھر ٹرمپ نے جو ہے اس کو بڑا پازیٹیو قرار دیا. اس پہ کافی گفتگو ہو رہی ہے, انڈیا میں تو خیر اس پہ کافی تکلیف ہے, اور پاکستان میں بھی اس کے متوازی بات ہو رہی ہے. لیکن پاکستان میں جو بات ہو رہی ہے وہ اس حد تک ہو رہی ہے کہ ٹرمپ اور آرمی چیف کی ملاقات کیوں ہوئی, یعنی آرمی چیف کی جگہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کیوں نہیں تھے, اس پہ لہذا ہو رہی ہے. ایک پروگرام آپ کو سنواتا ہوں, کامران خان صاحب کا پروگرام ہے, اس میں طارق فضل چودھری صاحب نون لیگ کے جو رہنما ہیں وہ مدعو ہیں. آپ ذرا دیکھیے کہ کیا ان کی خدا نخواستہ کوئی بےزتی ہو رہی ہے, یا پھر وہ پازیٹیو جواب دے رہے ہیں, یا پھر وہ کیا کر رہے ہیں. آپ ذرا یہ گفتگو ملاحظہ کیجیے, اس کے اوپر پھر بعد میں بات کرتے ہیں. طارق بھائی آپ کو سمجھ آ رہی ہے آپ نے کیا کرنا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کرنا ہے یار. چھوڑیں, آپ نے اس کرٹیسزم کے منہ نہیں لگنا. وہ میں دے رہا ہوں, فیصل صاحب دے رہے ہوں, بھٹی صاحب, کہ جی شہباز شریف باس نہیں ہے, شہباز شریف نااہل ہے, شہباز شریف صاحب تو نوکری کر رہے ہیں. چھوڑیں, دفاع کریں یار, ان چکروں میں نہیں پڑنا. ڈونلڈ ٹرمپ زندہ باد, آرمی چیف زندہ باد, ہائیبرڈ سسٹم زندہ باد. آرام سے سر کام کریں. اس ملک کے اندر یہی سسٹم چل سکتا ہے. ٹھیک ہے پارلیمنٹ رکھی ہوئی ہے, اچھی بات ہے, آئین بھی ہے, مجھے تو کبھی ان دونوں نے امپریس نہیں کیا. مجھے تو ہمیشہ وردی نے امپریس کیا ہے. اس لیے بچپن میں میرا خواہش تھی آرمی میں جانا, پی ایم اے لانگ کورس میں بھی گیا میں. تو ابھی میں آج اگر ہوتا فوج میں بریگیڈیئر جنرل تک پہنچ جانا تھا میں نے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ آپ لوگ بس ویسے ہی ہیں سائڈ ککس, لیکن مائنڈ نہیں کرنا آپ نے. جی سر, بہت زبردست ملاقات تاریخی. اب ٹھیک ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارا وہ جو انٹرو دیا تھا وہ بھی تمام ایک گزارش یہ ہے کہ بھٹی صاحب کو نہ بلایا کریں آپ کے ساتھ. پروگرام میں ریکارڈنگ کی وجہ سے میں نے کہا شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور پروگرام میں ریکارڈنگ کی وجہ سے جی تھوڑا سا لیٹ ہو گیا, اور یقیناً میں آپ کے جو گولڈن ورڈز ہیں وہ سننے سے محروم رہا. استاد نے چاک سے بلیک بورڈ پہ 2 فٹ کی لکیر لگائی اور کلاس کو کہا کہ بغیر اسے مٹائے ہوئے چھوٹا کرو. کوئی بھی اسٹوڈنٹ نہیں کر سکا, تو استاد نے 2 فٹ کی لکیر کے اوپر 4 فٹ کی ایک لکیر لگا دی اور کہا کہ بغیر مٹائے یہ چھوٹی ہو گئی ہے. تو پاکستان جو ہے نا وہ 4 فٹ کی لکیر ہے. اب یہ بہت آگے چلا گیا ہے. اب یہ عمران خان اندر ہے, باہر ہے, نہیں ہے, فلاں ہے. یہ 2 فٹ کی لکیر ہے, بغیر ہاتھ لگائے یہ موضوع چھوٹا ہو گیا ہے. آئی ووڈ سے ان دس وے نا, بغیر ہاتھ. میں آپ کو ایک چیز کہوں, اگر آپ مائنڈ نہ کریں, ایک بات سننے سے بڑا مزہ آئے گا. آپ آتے ہیں اگلی بات پہ. سر اگلی آپ ہی نے بتا دیا. ایک منٹ طارق بھائی, ایک منٹ. اصل میں یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ, اس کے بعد یہی شروع کریں گا. ٹائم بہت ہے میرے پاس, سب سے زیادہ ٹائم آپ کو دوں گا کیونکہ آپ لوگ بہت بیچارے ہیں, آپ کے پلے ہی کچھ نہیں. سر سن تو لیں, میں آتا ہوں آپ کی مثال پہ. آپ نے کہا, استاد نے کہا کہ یہ 2 فٹ کو بڑا کس طرح چھوٹی مٹائے بغیر چھوٹی ہو جائے گی, 4 فٹ کھینچ دی. آپ نے کہا تو بھائی آپ کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے, آپ 2 فٹ ہیں اور ہماری آرمی کی قیادت 4 فٹ ثابت ہوئی ہے کہ آپ کو مٹائے بغیر ہی جو ہے وہ اتنے بڑے ہیں کہ آپ ہوں یا نہ, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اب آگے چلیں جی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں نے اس لیے کہا کہ عمران خان کا یہ موضوع جو ہے, اگین آئی ریپیٹ شارٹلی, کہ یہ بہت پیچھے رہ گیا ہے. پاکستان آگے نکل گیا ہے. وہ شروع ہوتا ہے آپ کے پاکستان انڈیا کانفلکٹ سے. وہاں آپ کو وہ کامیابی ملتی ہے جو فقید المثال ہے, پوری دنیا نے دیکھی ہے اور پوری دنیا نے مانا ہے. وہ جنگ ہو, وہ آپ کا فضائی کمپٹیشن ہو, وہ آپ کا سائبر وار ہو, وہ آپ کی میڈیا کی جنگ ہو, سفارتی جنگ ہو, ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس میں بہت واضح کامیابی دی ہے, اور اس میں پاکستان کی قوم آپ کو متحد نظر آئی ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی نظر آئی ہے. ملک آپ کو بہت آگے چلا گیا. اس سے فائدہ اٹھائیں, اس اتحاد سے فائدہ اٹھائیں. پاکستان کو جو پوری دنیا میں ریکگنیشن ملی ہے, اس سے فائدہ اٹھائیں, اور ہم نے اٹھانا ہے انشاءاللہ. آج جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی ایک غیر معمولی ملاقات ہوتی ہے امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ, وہ آپ دیکھیں کہ گھنٹے کی ملاقات ہے, 2 گھنٹے پہ چلی جاتی ہے. یقیناً اس کے اوپر جو موضوعات ہیں ان پہ پسندیدگی بھی ہوگی. میرا سوال کچھ اور ہے آپ سے, میرا سوال کچھ اور ہے. آہستہ آہستہ تفصیلات سامنے آ رہی ہیں. آپ پہ یہ سر میرا سوال یہ تو ہمیں سب کو, آپ تو وہی بتا رہے ہیں جو ہمیں پتا ہے کہ 1 گھنٹے کی ملاقات 2 گھنٹے میں چلے گئی. امریکہ کے جو سپریم کمانڈر ہے وہ پاکستان کے آرمی چیف سے اٹرلی امپریسڈ ہے اور رائٹلی امپریسڈ ہے. سوال تو آپ سے ہونا چاہیے نا. آپ کا پرائم منسٹر جو ہے
اس کی کوئی کریڈیبلٹی کوئی حیثیت نہیں دنیا میں. کیا IMF, کیا امریکہ, کیا لون, کیا دنیا, کیا وہ, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مطلب یہ شہباز شریف صاحب کی شخصی خامی ہے یا یہ ان کے پورٹ فولیو کی خامی ہے یا پرائم منسٹرشپ رتی ٹوکری ہے اس ملک کے اندر؟ سوال یہ ہے, اس کا جواب دیجیے. بات یہ ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا, جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں نا ملک کے لیے, اچھا, سسٹم کے لیے, پاکستان کو آگے لے کے جانے کے لیے, پھر میں ذاتی طور پہ بحیثیت ایک پولیٹیکل ورکر اور پاکستانی ہونے کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے جو بھی کام کر رہا ہے, جہاں بھی کر رہا ہے, اسے اپریشیٹ کریں. سر اس کو چھوڑے بھی میں آتا ہوں اس کے اوپر. میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ نے بڑی سی بات کی طارق بھائی, پاکستان کے لیے جو بھی کوئی کام کر رہا ہے آپ نے کہا اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, یعنی کہ فوج. آپ کیوں نہیں کر رہے؟ آپ سے مراد آپ کی حکومت, آپ کا پرائم منسٹر, وہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے, دیکھیں دو باتیں ہوتی ہیں نا. میں آپ کو چلیں ایک اور مثال دے دیتا ہوں. جب پاکستان انڈیا کی جنگ لگی ہوئی تھی, آپ کے بھی وہی جذبات ہوں گے, اور یقین کریں تو میرے تو 100% تھے کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنی SMG اٹھاؤں اور بارڈر پہ چلا جاؤں. ناظرین کرام, جو سربراہان مملکت ہوتے ہیں ان کے درمیان ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں, ان کے درمیان تمام کی تمام جو گارنٹیاں ہوتی ہیں, حکومتیں ایک دوسرے کی گارنٹیاں اٹھاتی ہیں. یعنی دو سربراہ مملکت جب مل رہے ہوتے ہیں آپس میں, تو وہ اپنے اپنے ملک ممالک کے اینڈ پر کچھ گارنٹیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں, یعنی ان کے آئینی طور پر جو ان پہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں, وہ تاکہ آنے والی جو بھی حکومتیں ہیں, وہ جو اتفاقات ان کے درمیان ہو رہے ہوتے ہیں, کوئی معاہدات ہو رہے ہوتے ہیں, تو تاکہ اگر وہ حکومت نہ بھی رہے تو دوسری حکومت بھی اگر آ جائے تو وہ ان معاہدوں کا پاس جو ہے وہ رکھا جا سکے, تاکہ وہ معاہدے اون کر سکیں وہ حکومتیں. اب یہ تو سیناریو ہو گیا سربراہان مملکت کے درمیان جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اب آرمی چیف صاحب اور ٹرمپ صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے, اس میں ایک سوال تو یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ آرمی چیف صاحب کس حیثیت سے ڈونلڈ ٹرمپ سے ملے ہیں, اور اگر کل کو جب مدت ملازمت آرمی چیف صاحب کی پوری ہو جائے گی تو اس ملاقات کے اندر اگر کچھ لے دے ہوئی ہے, کچھ ایگریمنٹس ہوئے ہیں, تو وہ ان کی پاسداری کون کرے گا؟ کیا وہ پاسداری جو ہے وہ گورنمنٹ پاکستان کر رہی ہوگی, اور اگر کر رہی ہوگی تو وہ کس آئین کے تحت کر رہی ہوگی یا کس طریقے کے تحت؟ یعنی نہ کابینہ اس میں ملوث ہے اس بات میں, نہ جو ہے ہماری سویلین حکومت ملوث ہے. اور جس طریقے سے رائٹلی جو کامران صاحب جو ہیں اس پروگرام میں فرما رہے تھے کہ آپ کے پلے کیا ہے, یعنی وہ طارق فضل چودھری کو کہہ رہے تھے, لیکن وہ کیا ہے نون لیگ کو رہے تھے. اور آپ کو ایک مزے کی بات آپ کو میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ کامران خان صاحب جو ہیں یہ بالکل, یعنی وہ وہاں کے دوہل یہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ سویلین جو ہے وہ گورنمنٹ ان کو مانتے نہیں ہے, اور یہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو مانتے ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کو ہی جو اصل طاقت کا منبع ہے وہ یہ قرار دیتے ہیں. بلکہ اکثر لوگ ان کو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ماؤتھ پیس بھی قرار دیتے ہیں, یعنی اسٹیبلشمنٹ کا ترجمان بھی کہہ دیتے ہیں. اور ان کے ہاتھوں یہ جو چھترول ہو رہی ہے نون لیگ کی, یا جو طارق فضل چودھری کے حوالے سے یہ باتیں ہو رہی ہیں, تو مجھے آپ یہ بتا دیں کہ یہ حکومت جو ہے وہ پھر کس عزت اور کس تکریم کی بات کرتی ہے؟ یعنی ووٹ کو عزت دو والا نعرہ, یا وہ جو سول سپریمیسی والی جو جنگ تھی وہ کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہے؟ اور یہاں پہ مجھے ناظرین کا اسد طور صاحب جو ہمارے معزز صحافی ہیں, بڑے نامور صحافی ہیں, وہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں, ایک فکرہ استعمال کرتے ہیں کہ لاسٹک کی شلواریں پہنی ہوئی حکومت. ناظرین کام میں اس کو اتنا زیادہ پہلے اس کی گہرائی میں نہیں گیا ہوا تھا, اس فکرے کی گہرائی میں, لیکن اس گورنمنٹ کے آتے ہی, یعنی یہ جو پورے کا پورا جو سیناریو ڈیولپ ہو رہا ہے, اور جس طریقے سے فیلڈ مارشل صاحب جو ہے لیڈ لے رہے ہیں, تو مجھے یہ فکرہ جو ہے وہ انتہائی معنی خیز معلوم ہو رہا ہے. اور یہ جو فکرہ ہے, یہ میرے جو سامعین ہیں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں, تو یہ فکرہ وہ بڑی گہرائی سے جانتے ہوں گے کہ لاسٹک کی شلوار جو ہے وہ اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں. اور لاسٹک کی شلوار نہ ہو تو بندہ بعض اوقات ذرا جلدی میں ہوتا ہے, تو پھر وہ کیا ہڑبڑاہٹ میں پھر جو ہے وہ مزہ کرکرا ہو جاتا ہے. تو یعنی میں اتنا ہی شارٹ لفظ میں کہوں گا کہ یہ مسئلہ, یہ جو حکومت ہے اس نے بھی لاسٹک کی شلوار پہنی ہوئی ہے, اور جس وقت بھی جو ہے وہ اگلا کہتا ہے تو یہ پھر کہتے ہیں جی کہ سر بالکل آج آپ آ جائیے, ہم تیار ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ناظرین کام کہ سویلین جو گورنمنٹ ہوتی ہے یہ سول سپریمیسی, عوام کی حکومت, لیکن جو ووٹوں سے آئی ہوتی ہے حکومت, یہ سارے کا سارا عزت تکریم وہی کروا سکتے ہیں. اور جو پھر زبردستی لائے گئے ہوں 17-18 سیٹوں والی جو حکومت ہے, اس کو جو لوگ ہیں ان کو حکومت دے دی جائے, تو پھر یہ لاسٹک کی شلواریں ناظرین کام ان کو پہننی پڑ جاتی ہیں. ناظرین کا بہت بہت شکریہ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے. امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجیے, اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے, تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جو ہے وہ آگے تک قائم رہے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو, کسی اور موضوع میں. تب تک کے لیے آپ کا اللہ حامی اور ناصر.